وہدی للعالمین۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی تو قریش مکہ نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ قریش مکہ نے ایک اجلاس بلایا، ساتھیوں کو اکٹھا کیا، میٹنگ بلائی، اور میٹنگ کے اندر کافی ساری باتوں کو طے کیا، اور طے کرنے کے بعد ایک مستری کا انتظام کیا گیا۔ اس کا تعلق روم کے ساتھ تھا جس کا نام باقوم تھا۔ قریش مکہ نے سب کے ذمہ لگا دیا کہ آپ کے حصے کے اندر بیت اللہ کا یہ حصہ ہے، آپ نے اس کو تعمیر کروانا ہے۔ چندہ جمع کیا گیا۔ جب باقوم پہنچا تو باقوم نے کہا کہ آپ کا چندہ یہ تھوڑا ہے، اور اس کے بعد اس نے سارا تخمینہ لگا کر کے بتایا۔ اب پرانی عمارت کو گرانا تھا، لیکن کوئی بندہ بھی جرأت نہ کرتا تھا کہ بیت اللہ کو کیسے گرایا جائے۔ اس کی اونچائی پہلے 9 ہاتھ تھی اور اس کے اوپر چھت موجود نہ تھی، تو قریش مکہ کا اب ارادہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ہم نے چھت ڈال لی ہے۔ تو باقوم نے کہا پہلے پرانی عمارت کو گرایا جائے، اور کافی دنوں کے بعد ولید بن مغیرہ تھا یہ آگے بڑھا، اور اس نے آسمان کی طرف چہرے کو کیا اور کہا کہ اے اللہ، تیری اس گھر کی شان و شوکت کو بحال رکھنے کے لیے ہم اس کی نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تیرے گھر کی حرمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلے بیت اللہ کی دیوار پر چڑھا اور اس کے پتھروں کو نیچے گرانا شروع کیا، اور پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کسی قسم کی پریشانی نہیں آئی تو پھر لوگوں نے اپنے اپنے حصے کو گرانا شروع کیا۔ اور جب یہ قواعد ابراہیم تک پہنچے تو باقوم نے کہا کہ اب ایسا کیا جائے، اس کو مزید نیچے کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ایرے اور اس کی نیویاں مزید نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر یہ قواعد ابراہیم ہے یہاں تک یہ کافی ہے۔ زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا اور دیواروں کی پتھروں کے ساتھ چنائی کو شروع کر دیا گیا، اور پورب اور پچھم کی دیواریں یہ 15 ہاتھ رکھی گئیں، اور شمال اور جنوب کی تھی یہ دیواریں ابھی تعمیر ہو رہی تھیں۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ کھڑا ہوا حجر اسود کو نصب کرنے کا۔ ہر قبیلہ یہی کہتا تھا کہ بنو ہاشم کا یہ موقف تھا کہ ہم بیت اللہ کے پاس مان ہیں، اور بیت اللہ کی توالیت ہمارے پاس ہے، تو لہذا ہم تعمیر کریں گے اور ہم حجر اسود کو نصب کریں گے۔ اور بنو کنانہ اور دوسرے خاندان کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے کرنا ہے۔ بالآخر یہ معاملہ کئی دن تک چلتا رہا، اور حتیٰ کہ تلواریں میانوں سے بہر نکلنے لگیں۔ تو امیہ مخزومی نے کہا کہ ایسا کیا جائے، حرم کو خالی کر دیا جائے، اور صبح سویرے جو بندہ سب سے پہلے حرم کے اندر آئے گا وہ بندہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ یہ معاملات ایسے چلتے رہے، اور اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت اور اللہ کا حکم غالب آیا، اور دوسرے دن سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کے اندر داخل ہوئے، اور جو بندے مقرر کیے گئے تھے جب ان کی نگاہ آپ کے رخ انور پڑی تو کہا کہ ھذا امین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ تو صادق الامین ہیں، جو فیصلہ یہ کریں گے ہم ان کو تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی، اور چادر منگوانے کے بعد نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو اس کے اندر اٹھا کر کے رکھا، اور اٹھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے سب کو کہا کہ آپ چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں۔ اطراف کے اندر سارے لوگ گھوم گئے اور اس چادر کو اٹھایا، اور اٹھا کر کے حجر اسود کو اس کی جگہ پر لے کر کے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، جب انسان اس کو بوسہ دیتا ہے تو انسان کی زندگی کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک، انسان کو موقع ملے تو اس کا بوسہ لے۔ ہاتھ لگا کر ہاتھ سے بوسہ لیا جا سکتا ہے، چھڑی کو لگا کر کے بوسہ لیا جا سکتا ہے، اشارے کے ساتھ بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو آنکھیں عطا کرے گا، اور یہ اپنے بوسہ لینے والے بندے کی پہچان کر کے بتلائے گا۔ جہاں انبیاء سفارش کریں گے، اللہ کا قرآن سفارش کرے گا، رمضان المبارک کے روزے سفارش کریں گے، وہاں پر حجر اسود بھی انسان کو پہچان لے گا کہ اس بندے نے مجھے بوسہ دیا تھا۔
حجر اسود کو ایسے نصب کیا گیا، یہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کا 35واں سال تھا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہوا تو پھر باقوم نے جو ہے اندر 6 ستون کھڑے کیے، اور 6 ستون کھڑے کرنے کے بعد بیت اللہ کی چھت ڈال دی گئی، اور اس کا دروازہ جو تھا وہ پہلے سے 2 میٹر اونچا رکھا گیا، تاکہ جس بندے کو اندر داخل ہونے کی اجازت دیں گے وہ بندہ اندر داخل ہوگا۔ اور اس کی دیواریں پہلے چوڑی تھی، اب ان کی چوڑائی کو کم کر دیا گیا ہے۔ بیت اللہ کے بہر ایک چھوٹی سی بندلی محسوس ہوتی ہے، ایک سٹیپ محسوس ہوتا ہے جس کی چوڑائی 25 سینٹی میٹر کے لگ بھگ ہے۔ اس کو شاذ و رمان کہتے ہیں، یہ بھی بیت اللہ کا جز ہے، اور شمال کی جانب سے جو ہے بیت اللہ کی چوڑائی کو کم کر دیا گیا، اور ایک ٹکڑا باہر نکالا گیا۔ اس ٹکڑے کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جس بندے نے اس ٹکڑے کے اندر نماز ادا کی، نوافل ادا کیے، گویا اس بندے نے حرم کے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 40 سال میں سے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حصہ رکھا ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقات کے اندر پھر بیان ہوگا۔ سبحانک اللہم لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔